یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی جو پریمیئر ایجنسی ہے جو بہت سارے ممالک کی حکومتوں کی نیند اڑانے کا سبب ہے، وہ ایجنسی جو ہے اس کے ایک سابق سربراہ جناب جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب کو جو ہے وہ را کا ایجنٹ قرار دیا گیا ہو۔ ظاہر ہے انہوں نے را کے سابق سربراہ دلت صاحب کے ساتھ مل کے ایک کتاب تحریر فرمائی، ایک نہیں فرمائی، 2 فرما دیں، پھر ان کی کتابیں انڈیا سے بھی چھپ گئیں۔ پاکستان کے سابق DGISI رہے ہیں یہاں پہ کہ انڈین جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں 2008 کے بعد۔ چلیں ایک عام سیاستدانوں پہ بھی الزامات لگتے رہتے ہیں، یہاں پہ اس سول سوسائٹی پہ بھی لگتے ہیں، صحافیوں پہ بھی لگتے ہیں، ہر کسی پہ پاکستان میں لگ جاتے ہیں کہ جناب کہ یہ غدار ہے، یہ ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے، ملک کے وفادار نہیں ہے، ملک دشمن ہے، فلاں فلاں ملکوں سے فنڈنگ لیتے ہیں ایجنٹس۔ یہ پاکستان میں پتہ فتویٰ گیری بہت بڑی عام ہے، لیکن یہ بڑی ایک انیوژول سی بات ہے کہ پاکستان کے ایک 3 اسٹار جنرل ہوں، لیفٹیننٹ جنرل ہوں، جنہوں نے آ کے اس کو ISI کو کمانڈ کیا ہوا ہو اور پلس وہ آرمی میں 32 سال تک رہے ہوں، تو اس کے بارے میں اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں جناب کہ یہ بھی ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی ملک کی اس میں آتی ہیں، دشمنی میں آتی ہیں، سیکورٹی وہ کنسرنز ہیں، راز ہیں، ان پہ کوشچنز ہیں، اور ان کو ایک طرح سے ڈیٹین سے مراد ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے۔ ریزننگ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی 2-4 کتابیں لکھی ہیں، 2-4 تو نہیں، موسٹلی مطلب جس کتاب پہ اعتراض ہے، ویسے تو ان کی بڑی اگین اور بھی 3 کتابیں ہیں، بلکہ 3 ہیں ٹوٹل، میرا خیال ہے میں نے پڑھی ہیں ان کی 3 پڑھی، کوئی اور ہے تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو اس پہ ان کو آ کے اعتراض ہوا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر ہمارے جو ہمارا دشمن جو اینیمی ہے وہ اور ہمارے نیبر ہیں انڈیا، جس کے ساتھ ہم 3 یا 4 وارز ہم لڑ چکے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں دونوں آپ کو پتہ ہے ISI اور یہ را کا ایک دوسرے پہ الزامات لگتے رہتے ہیں، پراکسی وارز کے، سیبوٹاج کے، دونوں ملکوں کے حوالے سے ایلیگیشنز ہوتے ہیں، دونوں کو اپنا ہمارا اپنا نیریٹو ہے، انڈیا کا اپنا نیریٹو ہے۔ تو یہ بات پاکستان کے لوگوں کے لیے یا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ را جو ہے وہ اس وقت دنیا کی نمبر 1 نہیں 1+ ایجنسی ہوگی، اور وہاں پہ باقاعدہ جشن منایا جا رہا ہوگا، اور انڈین میڈیا کے اوپر بہت زیادہ دھمال ڈل رہی ہوگی کہ یار ہم کتنے بڑے لوگ ہیں کہ ISI کا جو ہیڈ تھا وہ ہمارے پے رول پہ تھا اور وہ ہمارے لیے کام کر رہا تھا۔ یہ بات بڑی کمال کی ہے۔ یہ الزام لگا کر کہ اسد درانی جو ایکس DGISI ہیں، اور DGISI کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے تمام تر اہم راز، پاکستان کے نیوکلیر اثاثے کہاں پر پلیس ہوتے ہیں، پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہے، باریک معلومات نہیں ہوں گی، اس کے لیے دوسرے ادارے موجود ہیں، لیکن عمومی طور پر جو خفیہ ترین معلومات ہیں وہ DGISI کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ پاکستان کے دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو کام ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں، وہ DGISI اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ ڈومیسٹک ٹیررزم سے لے کر پاکستان کے سیاسی معاملات، تمام تفصیلات جو ہیں وہ DGISI کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ آپ اس آفس کو ہولڈ کرنے والے بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے را کے ساتھ تعلقات ہیں، صرف را کے ساتھ نہیں، دوسری ہاسٹائل ایجنسیز کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ بائی امپلیکیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ موسٹ بندہ جو ہے، جو پاکستان کی ٹاپ موسٹ ایجنسی کو ہیڈ کرتا رہا ہے، وہ فورن ایجنسیز کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ اتنی گہری ہیں، اس سے بڑا دھبا اور خود کے اوپر الزام لگانے کا اہتمام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کس عقل مند شخص نے یہ ECL کے اوپر ریٹین کرنے کے لیے یہ جنرل اسد درانی کے خلاف یہ مقدمہ بنایا۔ آپ 20 اور آرگومنٹس دے سکتے تھے، آپ 1000 اور تعبیریں دے سکتے تھے، کورٹس کے اندر آپ کیا کیا قسم کے آرگومنٹس نہیں دیتے ہیں، کون کون سے کاغذ آپ پیش نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر تو فیک کاغذات جو ہیں وہ بھی پیش ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر صادق اور امین کے ٹھپے لگوا کے وہاں سے باہر نکل آتے ہیں۔ آپ درجنوں اور آرگومنٹ دے سکتے تھے ECL کے اوپر رکھنے کے لیے، لیکن آپ نے وہ آرگومنٹ چوز کیا جس کا اثر جو ہے وہ DGISI کی شخصیت پر نہیں پڑا، ایکس DGISI کی شخصیت نہیں پڑا، اس کے عہدے پر پڑا اور اس کے ادارے کے اوپر پڑا۔ ہندوستان کے اندر آپ کا کیا خیال ہے اس وقت؟ کیا شادیانے نہیں بجائے جا رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہماری طاقت دیکھیں؟ را جو ہے اس وقت اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ادارہ سمجھ رہی ہوگی، وہ سمجھ رہی ہوگی کہ دیکھیں ہماری طاقت دیکھیں کہ ان کا جو اپنا قانون کا ادارہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جو ایکس DGISI ہے وہ ہمارے لیے کام کرتا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ را کا انفلوئنس جو ہے فیصلہ سازی کے اندر جو پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اس قسم کی بیانی سے کتنا بڑا ہوگا، اور شکوک و شبہات کیا جنم دے رہے ہوں گے پاکستان دوست ایجنسیز کے سربراہان کے دلوں کے اندر۔
जो लोग हमारे साथ मिलके काम करते हैं, वो क्या सोच रहे होंगे कि ये कैसा मुल्क है जिसका अपना कानून का इदारा ये कह रहा है कि उसका एक्स DGISI जो है वो रॉ के लिए काम करता है, तो हम तो इन लोगों के साथ काम करते हैं। तो जो दोस्त हैं वो कितने परेशान और परेशान होंगे कि हम किस बंदे को ट्रस्ट करें और किस बंदे को ट्रस्ट ना करें। और तीसरी बड़ी बात, इतने बड़े इदारे के ऐसे सरबराह के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाकर आपने जो शकूक के बीज बोए हैं वो हर सरबराह के सर के ऊपर तलवार की तरह लटके होंगे। देखिए 2008 से बताया जा रहा है कि 2008 से जनरल असद दुरानी ये काम कर रहे हैं मुबैना तौर पर। 2008 से लेकर हम 2021 के अंदर ये मौजूद हैं और जो किताब उन्होंने लिखी वो पिछले साल उसकी बड़ी तशहीर हुई। तो 12 साल से वो ये काम कर रहे हैं मुबैना तौर पर, 12 साल से। इस दौरान कितने DGISI आए और गए, इस दौरान कितने आर्मी चीफ्स आए और गए, किसी को ये ख्याल नहीं आया, किसी के पास ये मालूमात नहीं है कि जब असद दुरानी पिछले 12 साल से ये काम कर रहे हैं मुबैना तौर पर, तो उनका हाथ रोका जाए, उनको पकड़ा जाए, उस वक्त उनका नाम ECL के ऊपर डाला जाए जब वो ये काम कर रहे थे, उस वक्त नाम उनका ECL के ऊपर डाला जाए जब वो हिंदुस्तान के एक्स रॉ चीफ के साथ मिलकर किताब लिख रहे थे, जब वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उससे ISI के ऊपर कितना बड़ा धब्बा लगा है, पाकिस्तान की इमेज के बारे में क्या तस्वीर बनी है, पाकिस्तान के दोस्तों के दिलों में क्या शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया है, और पाकिस्तान के जो दूसरे DGISIs हैं और जो मौजूदा DGISI हैं, जो आने वाले DGISIs हैं, उनके सर के ऊपर आपने कैसी तलवार लटका दी है।